اللہ کے نبی کا مقام بہت بڑا ہے. جب جب نبی کے اوپر حملہ کیا گیا، نبی کو برا بھلا کہا گیا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کیا. نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، اور بیٹے جو ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. لوگوں نے کہا ارے یہ نبی، ان کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تو دم کٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے نبی کو دم کٹا ہوا کہا، ان کی تو دم کٹی ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر نازل کر دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے، بہت زیادہ برکت عطا کی ہے، بہت زیادہ خیر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ دم کٹے نہیں ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. نبی کی نسل کہاں ختم؟ قیامت کی صبح تک، جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ آسمان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی گونجتی رہی. نبی کا نام جب تک مسلمان موجود ہے لیا جاتا رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ دھرتی ہے، جب تک یہ آکاش ہے، جب تک یہ چاند ہے، جب تک یہ ستارے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. نبی کا نام لیا جاتا رہے گا. آج کروڑوں مسلمان نبی پر جان چھڑکتے ہیں. آج ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا، ابو جہل کو کوئی نہیں مانتا، آج اسلام کے دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن میرے نبی پر جان چھڑکنے والے کروڑوں کی تعداد. تو اللہ نے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا. ابو لہب اپنے ہاتھوں سے پتھر مارا کرتا تھا اللہ کے نبی کو. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے نبی پر پتھر مارنے والے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں جن ہاتھوں سے تو میرے نبی کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. اچھا ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اللہ نے اوریجنل نام بیان نہیں کیا، ابو لہب بیان کیا. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ابو لہب کا نام ابو لہب اس لیے پڑا کیونکہ بہت خوبصورت تھا. لیکن اے لوگوں، ابو لہب کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ کا انگارہ بن جائے گا. حقیقت میں وہ ابو لہب بن جائے گا، انگارے کا باپ بن جائے گا. نام اس کا کچھ اور تھا، عبد العزیٰ نام تھا، مگر قرآن میں اللہ نے اس کا اوریجنل نام نہیں لیا، جو ڈپلیکیٹ نام تھا، جو سر نیم تھا، جس نام سے وہ مشہور تھا، وہی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن. اس کے بعد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. بہت پیسے والا تھا، لیکن نہ قبر میں اللہ کے عذاب سے اس کا پیسہ اس کو بچائے گا، نہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اس کا مال اس کو بچائے گا. اے رتنی والو، مال کماؤ منع نہیں کرتا، پیسہ کماؤ میں منع نہیں کرتا، مگر یاد رکھو اگر تم نے یہ پیسہ مسجدوں میں خرچ نہیں کیا، مدرسوں میں خرچ نہیں کیا، یتیموں پر خرچ نہیں کیا، غریبوں پر خرچ نہیں کیا، یہ پیسہ کل آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. مرو گے سب بال بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، 2 گز زمین ملے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو نوٹوں کی گڈی نہیں دے پاؤ گے، خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ. قیامت کے دن اللہ تعالی جن بندوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا، جو فیل ہو جائیں گے، جو ناکام ہو جائیں گے، قرآن کہتا ہے جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو کیا کہیں گے؟
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میری کتاب مجھ کو نہ دی گئی ہوتی، کاش میں اپنا حساب و کتاب نہ جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ قیامت کے دن آپ کا مال آپ کے کوئی کام نہیں آیا۔ ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ وما کسب، اور اس کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں۔ کمائی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کمائی سے مراد بیٹے ہیں، اس کے بیٹے بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے۔ 3 بیٹے تھے اس کے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ، ایک کا نام معتب۔ عتبہ، عتیبہ، معتب، 3 بیٹے تھے ابو لہب کے، اور ان میں سے 2 بیٹے اللہ کے نبی کے داماد تھے، رشتہ طے ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی مجلی بیٹی رقیہ اور مجلی سے چھوٹی ام کلثوم، ان دونوں لڑکیوں کا نکاح طے ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ سے، عتیبہ سے۔ مگر جب قرآن کی یہ سورت اتر گئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دیا ان دونوں نے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی۔ اب بعد میں جو عتبہ تھا وہ تو ایمان لے آیا، وہ صحابی ہو گئے عتبہ، اور جو عتیبہ تھا وہ نبی کا دشمن تھا، اپنے باپ کا ساتھ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی کے منہ پر آ کے تھوک دیا، اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر۔ نبی نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو ابو لہب کے اس بیٹے کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب کا یہ بیٹا عتیبہ ملک شام جا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، راستے میں ایک بہت خطرناک قسم کا شیر آ گیا جس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے دوستوں کی آنکھوں کے سامنے اس شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے مار دیا، ختم کر دیا۔ اس کے دوستوں کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اپنے دوست کو جا کے بچا سکے۔ نبی کی بد دعا کا یہ اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے شیر کو بھیجا اور شیر چیر پھاڑ کے اس کو کھا گیا۔ تو 2 بیٹے اس کے ایمان لائے تھے، عتبہ اور معتب، اور عتیبہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور ابو لہب مرا کیسے تھا؟ اس کو چرم روگ ہو گیا تھا، ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی تھی اسکن کی، پورے بدن میں پھوڑے نکل جاتے تھے، اس کو عدسہ بولتے تھے۔ اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی۔ اور جیسے کورونا میں ہم نے دیکھا کہ باپ کو کورونا ہوا ہے اور بیٹے اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں۔ ہمارے بنارس میں گنگا گھاٹ پہ غیر مسلم آتے تھے، اپنے باپ کی لاش چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ کتنے مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کی آگ کو جا کر کے چیتا دی اور اس کو جلایا۔ آج کورونا میں ہم وہ جو حالات دیکھ رہے تھے، ابو لہب کے ساتھ وہی حالات۔ ابو لہب کا انتقال ہوا، کوئی بیٹا چھونے کو تیار نہیں باپ کو، بدبو آ رہی تھی بہت خطرناک اس کی باڈی سے۔ بڑی مشکل سے زمین میں گڈھا کھود کے اس کی لاش کو پھینکا گیا۔ یہ انجام دنیا میں ہوا اور آخرت میں اس سے برا انجام ہونے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، نہ اس کے بچے اس کے کام آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور یہ ابو لہب ان قریب یہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، ذات لہب جو بھڑکنے والی۔ اچھا آگ کا تو کام ہی ہے بھڑکنا۔ ابھی آپ لوگوں نے نیوز دیکھی سعودی عرب کی، حیدرآباد کے کوئی زائرین ایک بس میں جا رہے تھے، شاید مکہ سے مدینہ جا رہے تھے وہ،
اور بس جا کر کے ایک ایسی گاڑی سے جا کر کے ٹکرا گئی جس میں ڈیزل بھرا ہوا تھا، اور آن دا اسپاٹ بس کے سارے مسافرین کا انتقال ہو گیا، سب جل کے مر گئے، کیونکہ ڈیزل تھا سامنے والے، جب گاڑی لڑی ہے ڈیزل جو ہے خطرناک ہوتا ہے، آگ لگی سب جل کے مر گئے۔ جب گاڑی لڑی ہے ڈرائیور کودا تھا، اور ڈرائیور کے سے سٹا ہوا ڈرائیور کے بغل میں ایک لڑکا جس کا نام سلمان تھا، ڈرائیور نے اس سے بھی کہا تم بھی کود جاؤ، وہ بھی کود گیا، صرف وہی ایک لڑکا بچا، باقی سب لوگ مر گئے اس حادثے سے۔ اور عمرہ پر جانے کے پہلے اسی سفر میں حیدرآباد کی ایک پوری فیملی جس میں 20 لوگ تھے، ان لوگوں نے ایئرپورٹ پر پورے پریوار کے ساتھ فوٹو لیا تھا، آج سوشل میڈیا پر وہ فوٹو وائرل ہو رہا ہے۔ جانے کے پہلے فوٹو لیا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، 20-25 لوگ تھے پورے پریوار کے، پورا خاندان جل کے مر گیا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ایک حادثہ ہوتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، صرف اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اس کی فوٹو رہ جاتے ہیں، اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آج کوئی چلانے والا نہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، آج اس کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے، اس کی چیزوں کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے پیارے ساتھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، دنیا کی آگ تو جلتی ہے اور جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے، لیکن اے میرے بندو ایک آگ ایسی بھی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب اسی آگ میں جائے گا جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، جو کبھی بجھے گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دلی میں کار میں وسفوٹ ہوا، سی این جی کی کار تھی، ابھی ہماری سرکشا ایجنسیاں تحقیق کر رہی ہیں کہ وسفوٹ کیسے ہوا، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے جب آگ لگتی ہے دنیا میں اور کوئی جلتا ہے، ایک بار جلتا ہے، ایک بار اس کی چمڑی جلتی ہے، اس کے بعد یا تو وہ مر جاتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ جلنے کی تکلیف ایک بار ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہوگی، وہ سی این جی کی آگ نہیں ہوگی، وہ ڈیزل کی آگ نہیں ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو سی این جی سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو ایل پی جی سے نہیں جلے گی، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی، جہنم میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اے جہنمیوں تمہاری چمڑی ایک بار جلے گی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ بار بار تمہیں جلنے کی تکلیف ہو، جو جلنے کا جو درد ہوتا ہے وہ بار بار تم کو دیا جائے۔ اے جہنمیوں ایک بار جلو گے تو تکلیف ہو کر کے ختم ہو جائے گی، بار بار جلایا جائے گا، بار بار تم کو تکلیف دی جائے گی۔ او دنیا والو، ہم دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہمارے بدن میں کئی چنگاری لگ جائے، ذرا سا آگ سے جل جائے، ہم فوراً اس پہ ملہم لگاتے ہیں، آئنٹمنٹ لگاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں کہ جلنے کا نشان نہ رہے، جلنے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیو، تم دنیا کی آگ میں، دنیا کے گرم پانی کا اگر ایک بوند تمہارے ہاتھ پہ گر جائے تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، تم جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے پیارے ساتھیو؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اے میرے بندو جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم کھات لگا کے بیٹھی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ اچھا یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی۔
ابو لہب ابھی زندہ ہے، موجود ہے، باقی ہے، اور قرآن کی یہ آیت اتر کے کیا کہہ رہی ہے؟ ابو لہب جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا رہا ہے، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اس کا انتقال، اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اور دنیا نے دیکھا ابو لہب ایمان نہیں لایا، نہ تو ایمان لایا، نہ ایمان لانے کا کبھی خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اللہ تعالی کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن جو بات کہہ رہا ہے 100% سچی ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، تو واقعی میں ابو لہب جہنم میں جائے گا، کیونکہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، کفر کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا۔ اچھا، ابو لہب کون تھا؟ نبی کا چچا تھا۔ آج ہمارے یہاں برادری پر بڑا ناز ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو ایک ہی برادری ہے، شیرسا آبادی ہے، سرجا پوری ہے، ہمارے یہاں انصاری ہیں، شیخ ہیں، صدیقی ہیں، فلانے ہیں، ڈکانے، بڑی برادری ہمارے یو پی اور جو ہے ادھر اتر پردیش میں چلتی ہے، برادری پر بڑا ناز۔ صاحب ہم تو سید ہیں۔ سید کون ہے؟ رسول کے خاندان۔ شراب پیو، زنا کرو، داڑھی منڈاؤ، عورتیں بے حیائی کرے، سید ہیں ہم تو رسول کے خاندان۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان نہیں لایا تو ابو لہب جو نبی کا چچا تھا وہ جہنم میں گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی دنیا میں ڈوبا اور آخرت میں بھی ڈوبے گا۔ پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے مگر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہے کون؟ میرا باپ بہت اچھا تھا۔ اللہ کیا یہ نہیں پوچھا تیرا باپ کیسا تھا؟ اللہ کیا یہ پوچھا جائے گا تو کیسا ہے؟ تیرا ایمان ہے کہ نہیں؟ تیرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تیرا کیریکٹر صحیح ہے کہ نہیں؟ تیرا عمل صحیح ہے؟ تیرا پوچھا جائے گا، تیرے باپ کا نہیں پوچھا جائے گا۔ باپ پہ ناز کرنا بند کر دو، خاندان پہ ناز کرنا بند کر دو میرے ساتھ۔ ابو لہب کون؟ نبی کا چچا، عبد المطلب کا بیٹا، ہاشم کا پوتا، اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ، انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اے لوگو، تم حسب و نسب پر بھروسہ کر کے، خاندان پر بھروسہ کر کے، برادری پر بھروسہ کر کے اللہ سے ڈرنا نہ چھوڑنا، تقوی نہ چھوڑنا۔ فقد رفع الاسلام سلمان فارس، اسلام نے ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے سلمان فارسی کے مقام کو بڑھا دیا۔ وَوَزَعَ شَرِيفَ النَّسَبِ، ابا لہب اور ابو لہب جو بہت اونچے مرتبے والا تھا اس کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حسب و نسب کی قیمت نہیں ہے میرے ساتھ، اللہ کی قیمت اخلاق کی، اللہ کی قیمت عقیدے کی، اللہ کی قیمت عمل کی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بڑے غور سے سننا میرے بھائیو، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب جب جہنم میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا، اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں جائے گی۔ پتہ یہ چلا اگر ابو لہب کریلا تھا تو اس کی بیوی نیم چڑھی تھی، کہتے نا ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ اگر شوہر برا ہے تو کبھی کبھی بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو سدھار دیتی، مگر یہاں ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا تھا، شوہر بھی گڑبڑ، بیوی بھی گڑبڑ۔
اس لیے جب رشتہ طے کرنے جاؤ تو بہت سوچ سمجھ کے رشتہ طے کرو. میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بہو دیکھنے جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ خوبصورت کتنی ہے، یہ دیکھو دیندار کی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار کو لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. آج کیوں گھر بگڑ رہے ہیں؟ آج کیوں ساس بہو کا رشتہ خراب ہو رہا ہے؟ آج کیوں نندے اور بھابھی آپس میں لڑ رہی ہیں؟ آج کیوں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ تو دیکھا، ہم نے برادری تو دیکھی، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو دیکھا، ہم نے گھر مکان تو دیکھا، مگر ہم نے دینداری نہیں دیکھی. گھر میں عورت لاؤ تو دینداری دیکھ کے لاؤ میرے ساتھ. آج کل لو میرج کا بڑا معاملہ چل رہا ہے. لوگ پوچھتے بھی مولوی صاحب لو میرج کرنا کیسا ہے؟ میں صاف صاف جواب دیتا ہوں، اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں لو آفٹر میرج کا کانسیپٹ ہے. پہلے پیار کرو پھر شادی کرو. معاف کرنا، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. شادی کر کے محبت کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ. اور ہاں، اگر کسی کو کوئی لڑکی خوبصورت لگ ہی جائے تو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. عورت اسلام کی نظر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی سے کوئی بھی مل سکتا ہے. عورت اسلام کی نظر میں مہارانی. نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی، مگر مہارانی سے ملنے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت تو مہارانی ہے. اگر کوئی لڑکا تجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے بیوی بنانا چاہتا ہے، تجھے لے کر کے وہ کورٹ میرج نہیں کر سکتا، تجھے لے کر کے وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتا. اگر بھاگے گا تو زنا مانا جائے گا، کورٹ میرج کرے گا تو حرام مانا جائے گا. اے عورت تو مہارانی ہے، اور مہارانی کو پانے کے لیے اس کے پیے سے ملنا پڑتا ہے. اے عورت، اگر تجھ سے کسی کو شادی کرنا ہے تو تیرے باپ سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، تیرے بھائی سے مل کر کے رشتہ بھیجنا پڑے گا، پراپر چینل سے آنا پڑے گا، بیک ڈور سے نہیں آنا پڑے گا.